difference between software and hardware? Shabash. سر ہارڈ ویئر کو ہم سر پتہ لگا سکتے ہیں وہ بیہیویئر کو ہارڈ ویئر اور ایٹیچیوڈ کو سافٹ ویئر. وہ ٹھیک ہے. ویسے کمپیوٹر کی زبان میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ جس چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہے اور جس کو ٹچ نہیں کر سکتے وہ سافٹ ویئر ہے. جس کو ٹچ کر سکتے وہ ہارڈ ویئر کر سکتے وہ سافٹ. میرے سامنے پانی کی ایک بوتل ہے، یہ ہارڈ چیز ہے. میرے ذہن کے اندر آنے والا ایک خیال وہ ایک سافٹ چیز ہے جس کو میں ٹچ میسر نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیز جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ میسر کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ہارڈ ویئر کہلاتا ہے اور دوسرا سافٹ ویئر اس کے برعکس ہوتا ہے. اب ہمارا جو برین ہے نا، برین اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، فور مڈ اینڈ ہائنڈ برین. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب جیسے ایک کمپیوٹر ہے تو اس کے ہارڈ پارٹس ہیں، وہ فنکشننگ اپنی کرتے ہیں، تو وہ اس کا سافٹ اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہارڈ اینڈ سافٹ میں جو ہے یہی ڈفرینس میں نے آپ کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر ہمارا برین ہے نا، یہ ہمارا ہارڈ ویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ ہمارا سافٹ ویئر ہوتا ہے. یعنی برین تو ہمارا ہو گیا، دماغ جو ہماری کھوپڑی سر کے اندر موجود ہے. جو مانیٹر پہ جی اچھا. اب برین مائنڈ ہمارا سافٹ ہے. مانیٹر پہ جو شو ہوتا ہے نا، جو یہ سافٹ ویئر ہے جی. اور جو یعنی ہم ٹچ کرتے ہیں جیسے کی بورڈ ہے اور ماؤس ہے، یہ تو ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. ان پٹ ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے سافٹ یا ویئر. ان پٹ آؤٹ پٹ کو چھوڑیں، جو میں بس آپ رزلٹ یہ جو ہوتا ہے سمجھیں جو جس کو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس کو آپ چھو سکتے ہیں وہ آپ کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ نہیں چیز چھو سکتے آپ دماغ کو چھو سکتے ہیں، دماغ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دماغ کے اندر آنے والے خیالات کو، دماغ کی سوچ کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ پیمائش کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح کا خواب دیکھ رہا ہے، کس طرح کا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو برین ہے یہ ہمارا ہارڈ ویئر ہوتا ہے. ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. ایک منٹ. سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کی بات کر رہے تھے. تو یاد رکھیے گا جو ورڈ مائنڈ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری جو ذہن کے اندر جو کانشیسنیس ہوتی ہے نا. اب دیکھیں ہمارے محمد علی اپنا مائک آف کریں. تو ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہمارے شعور میں ہوتی ہیں، کچھ شعور میں نہیں ہوتی. تو وہ بیسیکلی ہمارا مائنڈ ہوتا ہے. تو مائنڈ یوں سمجھ لیں آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور جو برین ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے. تو ولہیلم وونٹ ایک جرمن پروفیسر تھے. اس نے سب سے پہلے سائیکولوجیکل لیبارٹری 1879 میں 1879 میں لپزگ کے اندر، جرمنی ہے آئی تھنک، یہ جرمنی کا شہر ہے، تو وہاں پہ اس نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. اس کا پرپس کیا تھا؟ سسٹمیٹک اسٹڈی آف مائنڈ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وٹ واز دا ویری فرسٹ ڈیفینیشن آف سائیکالوجی؟ سر یہ سر میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں. سر یہ وہی تھی نا جنہوں نے انٹیلیجنس پہ کام کیا تھا، یہ لپزگ جو ہے، ولیم وانٹ نا، انہوں نے انٹروسپیکشن پہ کام کیا تھا. تو ان کا جو انٹیلیجنس پہ اس پہ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ اس طرح کے نہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ان کے نہیں ہے. تو انہوں نے سسٹمیٹک اسٹڈی آف مائنڈ ڈیفینیشن جو ہماری تھی پہلی، وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے. تو اس نے پہلی کتاب لکھی پرنسپل آف فزیولوجیکل سائیکالوجی 1874 کے اندر. تو ایڈورڈ براڈفورڈ ٹیچنر یہ اسی کا اسٹوڈنٹ تھا، لپزگ لیبارٹری کا. تو وونٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس نے بھی اسی کے اوپر ہی کام کیا. اب دیکھیں اس کے ہم یہ تھیوری کیا کہتی ہے کہ جو ہم مائنڈ ہے اس میں ہوتا کیا ہے اور ہم کیوں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب ایک تو پہلے نا آپ کو کانشیس اور انکانشیس کا کانسیپٹ آنا چاہیے. ایک چیز جو اب دیکھیں میرے دماغ میں کچھ لاکھوں کروڑوں قسم کی ورڈز ہیں، تھنکنگ ہیں، تھاٹس ہیں، واقعات یاد ہوں گے، چیزوں جگہوں کے نام یاد ہیں، لیکن اس وقت کیا مجھے یاد ہے؟ نہیں. میں سوچوں گا تو پھر مجھے یاد آئے گا. تو ہمارا جو انکانشیس ہے نا، لیکن ہمارے ذہن میں تو چیزیں ہیں، مائنڈ میں تو ہیں، بٹ ایٹ پریزنٹ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے انکانشیس، ایک ہوتا ہے کانشیس. کانشیس وہ جس کے بارے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، انکانشیس وہ جو جس کے بارے ہم نہیں سوچ رہے ہوتے بٹ وہ ہمارے مائنڈ کے اندر پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ کے فیچرز ہیں، تو یہ دونوں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اولڈیسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. تو یہ سب سے اولڈیسٹ ہے کہ اسٹڈی آف مائنڈ جو ہے وہ سائیکالوجی ہے. اسٹرکچرلزم کہتے ہیں کہ انالیسس کیا جائے اسٹرکچر آف ہیومن مائنڈ کا، اس کو اس کے بیسک کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے. اب یہاں اس کے بیسک کمپوننٹ یاد رکھیے گا، مائنڈ کی بات ہو رہی ہے تو وہی کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس ہوں گے. اس کا مطلب فور مڈ اور ہائٹ برین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اٹ ایم ٹو آئیڈینٹیفائی دا فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف کانشیسنیس. وہی بات آ گئی کہ ہم جو ہے کیسے سوچتے ہیں، اینڈ ہاؤ دے کمبائن ٹو فارم کمپلیکس مینٹل ایکسپیرینسز. ہمارے چھوٹے چھوٹے شعور میں پائی جان چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے کمبائن ہو کے کیا بناتی ہیں ہمارا ایک جو مینٹل ایکٹیویٹی کیسے ہماری ہوتی ہے. تو structuralism aim for objective analysis and believe that mental process could be broken down into measurable and replicable components. تو یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے مائنڈ کو اس کے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس کے اندر، اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ انالیسس کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے آبجیکٹیو انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ مینٹل پروسیس کو بیسک کمپوننٹ میں بریک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نیچر اور اسٹرکچر جو ہے نا کسی بھی شخص کے مائنڈ کا، اس کو کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس کتنا ہے، کیسے وہ کام اس کا کرتا ہے، یہ جو ہے اس کی پرسنالٹی کو، بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. تو کانشیس ایکسپیرینس پہ زیادہ فوکس ہے ان کا. سینسیشن، فیلنگ، پرسیپشن، آئیڈیاز، یہ سارے ہم کانشیس سے آتے ہیں نا. کانشیس ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں تو آپ سینسیٹ کریں گے، فیل، پرسیو یا آئیڈیاز جنریٹ کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو کانشیس کمپوننٹ ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی اسٹڈی کا. تو ٹیچنر نے کہا کہ جو مینٹل ایلیمنٹس ہیں وہ، اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کانشیس، انکانشیس اور سب کانشیس. اب ٹیچنر کہہ رہے ہیں کہ جو کمپوننٹ آف مائنڈ ہے، ہم نے کہا کہ ہم مائنڈ کی بات کریں گے، سینسیشن، امیجنیشن، افیکشن، چیزوں کو فیل، پرسیو کرنا، یہ سینسیشن ہے. امیجز، آئیڈیاز، امیجنیشن، آئیڈیاز جنریٹ کرنا، یہ دوسرا کمپوننٹ ہے. اینڈ افیکشن یعنی لو، فیئر، اینگر، یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچنر نے کہا وونڈ کے کہ یہ کمپوننٹ ہے مائنڈ کے. اب یہ جو تھیوری ہے یہ کہتی ہے کہ ان کو دیکھیں کہ کوئی کیسے اپنے سینسز سے پرسیو کیسے کرتا ہے چیزوں کو، امیجنیشن کیسے اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی ایموشنز گڈ یا بیڈ، ٹیمپرامنٹ کیسے اس کا بنتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس کے بیہیویئر کو، پرسنالٹی کو بناتی ہیں. ٹیچنر نے لا آف کنٹینیوٹی بھی دیا. اس نے کہا کہ سب سے پہلے دا تھاٹ آف دا سم تھنگ، یہ آئیڈیا یعنی پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے جڑی دوسری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں. وچ اسٹیٹ فرسٹ آئیڈیا ول ٹینڈ ٹو کاز تھاٹس آف ادر تھنگز ان دا مائنڈ. آپ ابھی ہم کسی چیز کے بارے نہیں سوچ رہے، مثال کے طور پر ہم چاند کے بارے میں سوچیں گے تو اب چاند کی مختلف شکلیں، چاند گرن، ٹھیک ہے، عید کا چاند، محرم، ربیع الاول کا چاند، 14ویں کا چاند، ہلال احمد، اب یہ ساری چیزیں ایک دم سے آنے لگ گئی ہیں پہلے آئیڈیا کی بیس پہ. تو یہ ہے لا آف کنٹیگوٹی کہ پہلا آئیڈیا آپ کے باقی آئیڈیاز کو جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو انٹروسپیکشن میتھڈ انہوں نے یوز کیا تھا وونٹ نے. تو اسٹرکچرلزم بھی اسی کا ہے، انٹروسپیکشن بھی اسی کا ہے، تو اسی نے یوز کیا تھا. تو اس کو لمیٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہم ہر طرح کا بیہیویئر نہیں دیکھ سکتے. وونٹ نے کہا تھا کہ مین از اے کانشیس اینیمل. ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ سوشل اینیمل ہے. اب اس ساری تھیوری کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وونٹ نے دی تھی
لیپزگ کے اندر اس نے پہلی سائیکولوجیکل لیب بھی بنائی تھی 1879 کے اندر. یہ اولڈسٹ ہے اور انٹروسپیکشن کو انہوں نے یوز کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف مائنڈ از امپورٹنٹ. یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کے جو کمپوننٹ ہیں کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس، یا جو ٹیچنر نے دی ہیں سینسیشن، امیجنیشن، افیکشن، ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کر کے ان کو الگ الگ ایک ایک کر کے پڑھا سمجھا پرکھا جائے، پھر ان کو کمبائن کر کے کسی کا بیہیویئر ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر آف مائنڈ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور مائنڈ کے ایک ایک کمپوننٹ کے اوپر. یہ ہے اسٹرکچرلزم. دین کمز فنکشنلزم. یہ ٹوٹلی اپوزٹ ٹو اسٹرکچرلزم ہے. ولیم جیمز نے دی تھی. امریکہ کے یہ فادر آف سائیکالوجی کہلاتے ہیں. امریکہ کے وہ کہلاتے ہیں فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی وونٹ، اور یہ کہلاتے ہیں فادر آف امریکن سائیکالوجی ولیم جیمز، جس نے یہ فنکشنلزم دیا. تو یہ جو ہے ڈارون کے جو آئیڈیا تھا سروائیول آف دا فٹیسٹ جو تھیوری ہے اس کی، تھیوری آف نیچرل سلیکشن یا تھیوری آف ایوولوشن جو ہے چارلس ڈارون کی، جو برٹش نیچرلسٹ تھا، تو یہ اس سے بڑا انسپائر تھا. تو اس نے ماڈرن ایرا ایک بک بھی لکھی پرنسپل آف سائیکالوجی 1890 کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جوہن ڈیوی اور ریمنڈ کیٹل بھی اس کے سپورٹر تھے. اب یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر آف مائنڈ نہیں بلکہ فنکشن آف مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین دا اسٹرکچر. ہم نے اسٹرکچر سے کیا کرنا ہے؟ کسی کوئی امیجن کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے تو کوئی کرتا نہیں ہے، تو ہمیں اسٹرکچر سے کیا لینا؟ اس کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، سینسیشن اچھی ہیں، اس کی امیجنیشن اچھی ہے، آئیڈیاز اچھے جنریٹ کر سکتا ہے، اس کے بعد ایک اسٹرکچر موجود ہے. بٹ ہم نے اسٹرکچر کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو چاہیے فنکشننگ. تو یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو فنکشن آف مائنڈ ہے وہی مائنڈ، اگین فور میڈ ہینڈ برین کی بات نہیں ہو رہی. تو فنکشن آف مائنڈ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے کہ کون کتنا بہتر، سینسیشن، امیجنیشن، آئیڈیاز جنریشن، افیکشن کس کی بہتر ہے. اسٹڈی ہاؤ مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر ہیلپ ٹو اڈاپٹ اینڈ فنکشن افیکٹولی ان دیئر انوائرمنٹ. اب ہم یہ جو ہے نا تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ وے سے فنکشنز کرتے ہیں. مطلب ایک ہی شخص وہ ایک جگہ پہ ایک خوشی کے ایونٹ میں ہے تو اور طرح سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی فیملی کی کسی شادی میں ہیں تو وہاں تو آپ ناچنا شروع کر دیں گے، ڈانس کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اندر بہت سارے جراثیم ہیں، لیکن آپ کسی باہر کسی کے فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول کر کے بیٹھیں گے. اب یہ ہماری کیا یہ فنکشننگ ہے ہماری. ٹھیک ہے. اب ایونٹ دونوں ایک جیسے ہیں بٹ ایک جگہ پہ ہم اور طرح سے، دوسری جگہ پہ ہم اور. تو اڈاپٹیشن اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہم خود کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ اسٹرکچر نہیں بلکہ فنکشن آف مائنڈ جو ہے اس کے پیچھے رسپانسبل ہے. اٹ اسٹرانگلی اپوزز اسٹرکچرلزم. اس کا فوکس ہے کہ پرپز اور فنکشن آف مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین اٹ اسٹرکچر. اور ہمارا جو کانشیسنیس ہے وہ چینج ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ، جو ابھی میں نے مثال بھی دی ہے. تو فنکشن از مور امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا، جیسے پیچھے ہم نے کہا کہ کانشیسنیس کو ہم اس کو بریک کر کے، امیجنیشن آئیڈیاز کو ہم بریک کر کے انڈیویجول ایک ایک کر کے ہم پڑھ سمجھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نو، ایسا پاسبل نہیں ہے. کانشیس ایکسپیرینس کو ہم اس کے کمپوننٹس کے اندر بریک ڈاؤن اس کی نہیں کر سکتے. تو اسٹرکچرلزم جو ہے صرف اسٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہے، مائنڈ کے فنکشن کے بارے میں نہیں بتاتا. تو اس لیے فنکشنلزم جو ہے کمپیریٹیولی ایک بہتر تھی، مور سائنٹیفک، مور پریکٹیکل اپروچ یا اسکول آف سائیکالوجی تھی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک تھا. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو وہ اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں، یہ فنکشن پہ کل سے ہم انشاءاللہ تعالی جو بیہیویئرزم ہے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 24 ہے ہمارا جی. آج ہم پڑھ رہے ہیں
اسکولز آف سائیکالوجی. اس سے پہلے ہم 2 اسکولز آف سائیکالوجی ڈسکس کر چکے ہیں, ہم ان کو ایک دفعہ کوئک ریویو کریں گے تاکہ جو یہ سیکوینس جو ہمارا ہے وہ قائم رہے. اسٹرکچرلزم ہم نے بات کی ہے کل. اسٹرکچرلزم ہم نے کہا کہ ولہیلم وونٹ نے دیا تھا اور ٹیچنر نے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک مین آئیڈیا, مین تھیم دیکھیں تو ایلیمنٹس آف کانشیسنس, ہمارا جو شعور ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. جیسے ہم نے بات بھی کی تھی کل, ٹیچنر نے کہا کہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں جی کانشیسنس کے. ٹھیک ہے, ہمارے مائنڈ کے کانشیسنس کے 3 کمپوننٹ ہیں, سینسیشن, امیجنیشن اینڈ افیکشن. تو ان 3 کمپوننٹ سے کیسے ہم جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, تو یہ 3 کمپوننٹس بتاتے ہیں. تو اس کا فوکس اسٹرکچرلزم کا کس چیز کے اوپر ہے؟ کانشیسنس کے اوپر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایلیمنٹس ہیں نا, اس کے بیسک تینوں ایلیمنٹس یہی ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. اب اس کے برعکس آئی پھر فنکشنلزم ولیم جیمز کی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کانشیسنس ہے نا وہ چینج ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن اور انوائرمنٹ. بس یہ ڈفرینس ہے. تو انہوں نے فوکس کیا کمپوننٹ آف کانشیسنس کے اوپر, اور انہوں نے فوکس کیا فنکشن آف مائنڈ کے اوپر, فنکشن آف کانشیسنس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, کہ ہمارے جو کانشیسنس ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹ یا ڈفرینٹ سچویشن کے اندر. اور انہوں نے دوسری بات پریکٹیکل اپروچ کی. انہوں نے کہا کہ مائنڈ کا فنکشن میٹر کرتا ہے, اس کے اسٹرکچر سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے 2 جو ہے وہ بیسک تھیمز تھیں ہماری اسکول آف سائیکالوجی کی. تو اسٹرکچرلزم کا فوکس ایلیمنٹس آف کانشیسنس کے اوپر ہوتا ہے, اسٹرکچر آف کانشیسنس کے اوپر ہوتا ہے, جبکہ اس کا فنکشن کے اوپر ہو جاتا ہے کہ کانشیسنس اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ کیسے چینج ہوتی ہے. یہ بیسک ڈفرینس آپ لوگوں نے, ان کے فاؤنڈرز کا نام اور یہ 2 لائنیں اگر آپ کو یاد ہو گئیں تو پیپر میں گھما پھرا کے یہی اسٹیٹمنٹس ہی آپ سے پوچھی جانی ہے. آگے ہمارا لیکچر 24 جہاں سے ہم نے آج سٹارٹ لینا ہے وہ ہے جی لیکچر نمبر 24. تیسرا ہمارا اسکول آف سائیکالوجی ہے بیہیویئرزم. جے بی واٹسن نے یہ دیا تھا, اور اس نے فرسٹ ٹائم یہ ٹرم بیہیویئرزم اپنے ایک آرٹیکل بیہیویئرسٹ مینیفیسٹو کے اندر 1913 میں یوز کی تھی. بیسیکلی یہ جو ہے وہ پیولو سے, جس نے کلاسیکل کنڈیشننگ دی تھی, اس سے بڑا انسپائرڈ تھا, انفلوئنس تھا. اب بیہیویئرزم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اینٹی ہے, اگینسٹ ہے اسکول آف سائیکالوجی جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں دونوں, اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم. اب یہ ایک نیا ایریا سائیکالوجی کے اندر آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بیہیویئر اس چیز کا نام ہے جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اور میئر کر سکتے ہیں, جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. اب وہ کیا چیز ہے جی؟ بیہیویئرزم کہتے ہیں کہ بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہوتا ہے نا اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ان کا یعنی انسان کے مائنڈ سے ہٹ کے یہ باہر نکل ہے, باڈی سے بھی باہر آ چکے ہیں. اب یہ کہاں پہ آ گئے ہیں؟ انوائرمنٹ کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ جو سچویشن ہوتی ہے نا, انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کے رسپانس کے لیے. واٹسن جو ہے اس نے ریسرچ بھی کی اور اس نے کہا کہ لو, فیئر اینڈ اینگر بیسک ایموشنز ہوتی ہیں. اس کے مزید جو جنہوں نے اس تھیوری کو سپورٹ کیا ہے پیولو, ہال, لاشلے, ٹالمین, اسکینر اور تھورنڈائک ہیں. یہ کل سندھ کے پیپر میں کویسچن تھا کہ ہو از نون ایز فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی, تو آپشن میں یہ موجود ہی نہیں تھا, تو ولیم جیمز وہاں پہ درست جواب تھا. میں نے وہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کیا آپ کے گروپ میں پیپر, یہ کویسچن پوچھا ہوا تھا اس کا. اچھا, اب اٹ از اگینسٹ اسٹرکچرلزم اینڈ فنکشنلزم. اب ان کا ماننا کیا, یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا, ماحول از اے سول سنگل ایبسولوٹ فیکٹر دیٹ شیپ دا پرسنالٹی, دیٹ از دا ریزن بیہائنڈ اے اسپیسیفک بیہیویئر آف این انڈیویجول. تو یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ آپ کا وجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے, ریوارڈ نظر آ رہا ہے, تو آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے, آپ کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں کہ وہ
اس کے اچھے نہیں ہیں برے کون سی کو آپ اس چیز سے اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آبزرویبل اور میئریبل بیہیویئر پہ فوکس کرتے ہیں, نہ اسٹرکچر نہ فنکشن آف مائنڈ. یہ کہتے ہیں مائنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بلیک باکس تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ ایک بلیک باکس ہے. اچھا, اٹ اسٹیٹس دیٹ کانشیسنس کین ناٹ بی آبزروڈ سائنٹیفکلی. یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس کو تو آپ سائنٹیفکلی دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ذہن ایک شخص کا ذہن کتنا کام کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا. سائنٹیفکلی آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا, ہاں انوائرمنٹ آپ کی اس میں بیہیویئر کے اندر اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں انڈیویجولس کی یہ ہیلپ کرتا ہے. انہوں نے کلاسیکل اور آپرنٹ کنڈیشننگ دی. ٹھیک ہے, اب یہ مائنڈ سے باہر نکلا. انہوں نے کہا کہ بیہیویئر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پہ, نہ مائنڈ کے اسٹرکچر پہ نہ مائنڈ کے فنکشن پہ. تو کلاسیکل کنڈیشننگ ایون پیولوف نے دی. تو پیولوف یہ رشین تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا, پیولوف نے کتوں کے اوپر ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے, صرف اتنا دیکھ لیں سادہ سے لفظوں میں کہ جب آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا ریوارڈ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. اور آپرنٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے کہ بچہ کام کرے گا, اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کو سرپرائزنگ وے میں ایک ریوارڈ دیا جاتا ہے اینڈ پہ, بعد میں بتایا بھی بعد میں جاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو یہ مل رہا ہے. تو اس کو ہم آپرنٹ کنڈیشننگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اسٹیمولس اور رسپانس کی بات ہے. اب اسٹیمولس وہ ریوارڈ ہے, جب اسٹیمولس پہلے بتا دیا جاتا ہے تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے کام کرنے سے پہلے, اور جب بعد میں دیا یا بتایا جاتا ہے تو وہ آپرنٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. تو آپرنٹ کنڈیشننگ اسکینر نے دی ہے. Demonstrate how a neutral stimulus can be paired with unconditional stimulus to elicit a conditional response. اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل اس پہ 5-7 منٹ لگ جائیں گے, یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ ہمارا پورا ٹاپک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کے اوپر. تو اس دن ہم انشاءاللہ اس ڈیفینیشن کو میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, فی الحال جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے وہ آپ اس کو سمجھیں. شاید آج یا کل ہم ڈسکس کریں گے اس کو. This process forms the basis for learning and behavior change. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے, ایک نیوٹرل سٹیمولس کو آپ ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس کے ساتھ جو ہے وہ پیئر کرتے ہیں اور پھر ایک رسپانس پیدا کرتے ہیں. تو یہ مثال کے طور پر آپ اس نے جو ایک رسپانس پیدا کیا تھا وہ کیسے کیا تھا کہ کتوں کو گوشت ڈالا. ٹھیک ہے, پہلے ڈالتا تھا تو ان کے منہ سے سلائیوا نکلتا تھا. ٹھیک ہے, لوہا. پھر اس نے ایک بیل کو ایسوسیٹ کر دیا, بیل بجتی تو اس کے بعد گوشت ڈالا جاتا ان کو. اچھا, پھر کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ صرف بیل بجانے پہ کتوں کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے, سلائیویشن سٹارٹ ہو جاتی. تو یہ اس نے کہا کہ ایک چیز جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ بیل بجے گی ہمیں وہ ملے گا, گوشت ملے گا. تو اسی طرح آپ کسی شخص کو ایک چیز اس کے ایک بیہیویئر کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے. جب بعد میں آپ کو اس کو ریوارڈ دیتے ہیں تو یہ پھر آپرنٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز یہ جو ہے ہوتے ہیں, لیکن یہ انڈیویجول کا جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ ان کا اندر سے نہیں ہوتا, باہر سے ہر ایک نے مختلف ویسے چیزیں دیکھی جانی سمجھی ہوتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک آم کھایا, میں نے کہا یار آم تو بہت میٹھا ہوتا ہے. ایک اور بندے نے آم کھایا, اب میں نے جو ورائٹی کھائی وہ اور ہے, آپ نے جو کھائی وہ اور ہے. اب اس کا ٹیسٹ میٹھا نہیں تھا, پھیکا تھا. تو جی آم تو پھیکے ہوتے ہیں, اب وہ بھی سچا میں بھی سچا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا جی, اب میری بات ہے کہ جی آم میٹھا ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سچا پھیکا ہوتا ہے, تو دونوں ٹھیک ہیں. بٹ ریزن کیا ہے؟ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز آف لرننگ, ہمارے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہے. انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا, وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں, ہائپوتھیسس, ڈیٹا کلیکشن, ڈیٹا انالیسس, کنکلوژن. تو انہوں نے ریوارڈ, پنشمنٹ, سٹیمولس کو یوز کیا. انہوں نے جو ہے پروگرام لرننگ دی, کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن جو اسی کی ایڈوانس فارم ہے, یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ بیہیویئرزم ہے. واٹسن نے دی, پیولوف, اسکینر, لاشر, ٹولمین, تھورنڈائک اس کے سپورٹر ہیں. یہ تھیری اسٹرکچرلزم فنکشنلزم کے اگینسٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ آبزرویبل اور میئریبل بیہیویئر, بچہ جو ایکشن پرفارم کرتا ہے اس سے ہم دیکھیں گے اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہے, نہ کہ اس کے اسٹرکچر آف مائنڈ یا فنکشن آف مائنڈ سے. تو
کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ انہوں نے دی، اور انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ ایک ایسا سنگل فیکٹر ہے جو ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی گیسٹالٹ سائیکولوجی. اب ہم نے اسٹرکچرلزم کے اندر پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کانشیسنس کو اپنے کمپوننٹس میں، یعنی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ہم سینسیشن کے اندر، امیجنیشن کے اندر، افیکشن کے اندر ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو گیسٹالٹ سائیکولوجی میکس وردیمر نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوفکا، کولر اور کرٹ لیون بھی شامل ہیں. جرمن ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اسٹرکچرلزم اور بیہیویئرزم کے اگینسٹ ہے. تو گیسٹالٹ جو ہے ایک جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، جرمن فلسفی ہے تو تھیوری ہے تو ورڈ بھی جرمن ہی ہے گیسٹالٹ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہول یا کمبائننگ پارٹس. تو اب انہوں نے یہ، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں تو آپ بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ سائیکل ہے. اب یہ وہی سائیکل ہے، اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس پڑے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی یہ کیا بلا ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے وہ نارمل سچویشن میں موجود ہے، بڑا ہنس کھیل مسکرا رہا ہے، بڑا ایکٹیو ہے. ایک شخص نے دیکھا، اچھا دوسری دفعہ جو ہے اس کو دیکھا وہ پریشان تھا، تو وہ بیچارہ سب سے چپ وہی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے. اب وہ ایک بیہیویئر کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑا ایکٹیو ہے، ایک دن میں 2 منٹ میں اس کو آبزرو کر کے نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے اوور آل بیہیویئر کو دیکھا جائے، نہ کہ اس کے سنگل یا ایک پارٹ آف بیہیویئر کو دیکھا جائے. تو یہ تھیوری یہی بات کرتی ہے کہ اس کے ہول کو دیکھا جائے. ایک ایک چیز کو دیکھیں گے نہیں سمجھ لگے گی آپ کو. تو ہول بیہیویئر پہ یہ فوکس کرتی ہے. انہوں نے انسائٹ یوز کی. انسائٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. انہوں نے لرننگ بائی انسائٹ جو ہے وہ کولر نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے اور یہ انہوں نے یوز کی. اچھا، اٹ پروموٹس دا اسٹڈی آف ہول بیہیویئر ایکسپیرینس، اور یہ کہتے ہیں کہ ہول از ڈفرینٹ فرام اٹس پارٹس. یہ دیکھیں یہ ہول ہے، یہ پارٹس ہیں، اوبویسلی یہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اٹ پروموٹس it is against structuralism which break down the behavior or experience into smaller parts. behaviorism جو ہے وہ جو structuralism ہے وہ کہتا ہے کہ جی component parts میں ڈیوائڈ کریں، یہ کہتا ہے نہیں کر سکتے آپ. Gestalt psychology focused on perception to make sense of the world as a whole rather than isolated elements. تو انہوں نے perception کو یوز کیا، کس چیز کو؟ ہیومن پرسیپشن کو. انہوں نے کہا کہ اس کو یوز کیا جائے، جیسے پہلے والوں نے انٹرسپیکشن، دوسرے والوں نے فنکشن، تیسرے والوں نے انوائرمنٹ. تو انہوں نے پرسیپشن کو یوز کیا، پہلے والوں نے بھی سینسیشن کو یوز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو گیسٹالٹ سائیکولوجی انیشلی فوکسڈ آن پرسیپشن. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی کو ہم اس کے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اینی ایکٹیویٹی آف تھنکنگ، سینسیشن، پرسیپشن کین بی اسٹڈیڈ ایز اے ہول. ٹھیک ہے، آپ تھنکنگ کو، پرسیپشن کو ایز اے ہول اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، seeing and judgment between factors involved in the situation as a whole. So taking an immediate decision and behavior accordingly. Gestalt theory is against stimulus response theory and laws of learning. وہی جو behaviorism کی ہے، stimulus response theory behaviorism کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے بھی اگینسٹ ہیں. تھورنڈائک بھی behaviorist تھے تو اس کے بھی اگینسٹ ہیں. تو یہ اوپر ہم نے بات پہلے کر لی ہے کہ اسٹرکچرلزم اور behaviorism دونوں کے اگینسٹ ہیں. اب کولر نے انسائٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے، لرننگ بائی انسائٹ. انہوں نے کیا کیا، ایک چمپینزی کو ایک پنجرے میں بند کیا اور اس کی چھت کے ساتھ جو ہے نا اس نے جو ہے وہ کیل لٹکا دیے، نیچے باکس رکھ دیے. تو اس نے دیکھا کہ چمپینزی پہلے بھاگ بھوگ کرتی رہی، بھاگ دوڑ کرتی رہی کہ کسی طرح اوپر جو ہے وہ کیلے تک میں پہنچ سکوں. پھر اس نے کہا کہ اس نے جو ہے نا وہ کیا باکس ایک رکھا بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اوپر چڑھا اور اوپر سے کیلے اتار کے کھا لیا. اس کو اس نے کہا لرننگ بائی انسائٹ. اب یہ ہول لرننگ کی، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کی اگر بات کریں کہ وہ جو ہے وہ ادھر بھاگی ادھر بھاگی، لو اس نے کام کر لیا، دیٹس اٹ. کیا اس نے اچیو کیا ایز اے ہول ہم دیکھیں گے. یہ لرننگ بائی انسائٹ. انسائٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ کسی پرابلم کو اپنے اندر سے اس کا سلوشن. اب چمپینزی نے کبھی ایسے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا کہ باکس پڑے ہوں اور نہ کس نے کسی سے کو دیکھا نہ سنا، ٹھیک ہے، اور نہ کبھی ایکسپیرینس کیا. اب انسائٹ سے اپنے اندر جان کے اس نے سوچا کہ کیسے میں نے اس کا حل نکالنا ہے، تو اس نے اس طرح سے نکال لیا. اس کو کہتے ہیں انسائٹ، لرننگ بائی انسائٹ، یعنی اپنے پرابلم کا سلوشن اپنے آپ سے پوچھ کے حل کرنا. اس کو انسائٹ لرننگ بھی کہا جاتا ہے.
تو یہ انسائٹ لرننگ کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا جی؟ کولر نے دیا تھا. کس نے دیا تھا جی؟ وولفگینگ کولر نے دیا تھا. تو اب یہ گیسٹالٹ اسی کا نام ہے. ہول بیہیویئر کو مطالعہ کیا جائے، کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے نہ دیکھا جائے کسی بیہیویئر کو. ہول جو ہے وہ پارٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. انسائٹ لرننگ انہوں نے ٹرم یوز کی، کولر نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے. ٹھیک ہے جی. تو ایک اور تھیوری آتی ہے ریڈکشنزم، رچرڈ ڈاکنز کی ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی بیہیویئر کو اس کے انڈیویجول پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک لائن میں ہے. یہ اگینسٹ ہے گیسٹالٹ کے. گیسٹالٹ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Psychology believe that we can explain something by breaking it into its individual parts. تو یہ ایک نظر آپ دیکھ لیں گے. اچھا، تیسری پانچواں جو اسکول آف سائیکولوجی ہے وہ ہے کگنیٹو سائیکولوجی، ایلرک نیسر کی ہے. اب یہ جو اسکول آف سائیکولوجی ہے ایلرک نیسر کی، ٹالمین کی، اس کے ساتھ ساتھ جین پیاجے ہیں، نوم چومسکی ہے، یہ بڑے مشہور لوگ ہیں جنہوں نے کگنیٹیوزم سائیکولوجی دی ہے. اب یہ جو ہے بیہیویئرزم کے اگینسٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن مائنڈ ہے نا، وہ انسان سوچتا ہے، انسان جو ہے وہ کوئی لینگویج کے ذریعے، میموری کے ذریعے، پرسیپشن کے ذریعے، امیجنیشن کے ذریعے، یعنی ہیومن مائنڈ کا جو اسٹرکچر اور فنکشن دونوں ہے نا جی، یہ ہمارے بیہیویئر کی وجہ ہے، ہمارے بیہیویئر کا سورس ہے. Cognitive psychology studies man's thinking, memory, language development, perception, imagination and other mental processes to peep into the higher human mental function like insight, creativity and problem solving. Cognitivism جو ہے internal mental processes پہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، انفارمیشن کو اپنے ذہن میں لیتا ہے، انکوڈ کرتا ہے، دین اس کو سیوز کرتا ہے، یعنی اس کو اسٹوریج کرتا ہے اس کا، اینڈ دین ریٹریول ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو باہر نکال دیتا ہے. اس کو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اس بات کو انکوڈنگ، اسٹوریج اینڈ ریٹریول آف نالج، یہ چومسکی نے دی تھی، آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا فوکس کرتی ہے کگنیٹو سائیکالوجی ہاؤ وی تھنک، ہم سوچتے کیسے ہیں، اور اسی سوچ کی بیس پہ ہم سکسیس یا فیلئر کی طرف جاتے ہیں. جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے ہونا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھی جائے گی، خیر ہے ہو جائیں گے، پھر تو نہیں پڑھتے. تو سکسیس یا فیلئر بھی یہ کہتی ہے سائیکالوجی کے کگنیٹو پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اب دو تھیریز ہیں. ایک تھیری کہتی ہے کہ انسان کا مائنڈ سب کچھ ہے، وہ ہے کگنیٹو سائیکالوجی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ وائٹ باکس تھیری ہے، یعنی انسان کا جو باکس ذہن ہے وہ بھرا ہوا ہے آئیڈیاز، تھنکنگ، امیجنیشن، پرابلم سالونگ، انٹیلیجنس سے. جو دوسری تھیری ہے بیہیویئرزم، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو بلیک باکس تھیری ہم کہتے ہیں بیہیویئرزم کو. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ ایک بلیک باکس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو باہر سے انوائرمنٹ سے سب کچھ سیکھتا ہے، اندر تو وہ خالی ہے، کھوکھلا ہوتا ہے، اس کو تو لینگویج بولنی بھی نہیں آتی جب تک اس کو باہر سے سکھائی نہ جائے. ٹھیک ہے. اب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. تو کوگنیٹو سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہیومن مائنڈ از ایوری تھنگ، اور بیہیویئرزم کہتی ہے کہ ہیومن مائنڈ از نتھنگ. Cognitive psychology کہتی ہے کہ every function is performed by our mind، اور behaviorism کہتی ہے کہ the reason behind every activity or every behavior is our environment. ماحول ہوتا ہے. جو مثال کے طور پر ایک شخص سنگر بنتا ہے، اب اس کو کوئی اپرچونٹی ہی نہ ملے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میری پچھلے 2 ویک آپ لوگوں کو پتہ ہے طبیعت سیٹ نہیں تھی، آپ لوگوں کی کلاسز مسلسل آن آف ہوتی رہی ہیں. تو اس سے پہلے میں نے ایک چینل بنایا تھا، یہ لاسٹ منتھ ہی میں نے بنایا، کوئی 20 کے قریب شاید. اچھا، اس سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو وہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ اس کے تقریباً آلموسٹ 7000 ویوز ہوئے ہیں. اور میرے اس نئے چینل کے ٹوٹل سبسکرائبر کتنے تھے؟ 250 تھے آلموسٹ اس وقت، کیونکہ میں نے 1 ویک ہی اس پہ کام کیا تھا، پھر ٹائم نہیں ملا. آج میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 356 ہوئے تھے، 100 کا اضافہ ادھر سے میں نے دیکھا کہ وہ 7000 اس ایک ویڈیو کے ویوز تھے. اب مجھے یہ اپرچونٹی نہ ملے، مجھے لوگ نہ سنیں، میرے پاس ریسورسز نہ ہوتے، میں وہ ویڈیو ریکارڈ نہ کرتا. وہ تابوت سکینہ کے اوپر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، یہ ہیکل سلیمانی، جس پہ غزہ میں اب جنگ چھڑی ہوئی ہے بیت المقدس پہ.
اچھا تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے پاس اپرچونٹی نہ ہوتی تو مجھے لوگ کون سنتا، مجھے میری بات کو 8,000 لوگ کیوں سنتے، مجھے اپرچونٹی ہی نہ ہوتی، میرے پاس ماحول ہی نہ ملتا مجھے. تو بیہیویئرزم کہتی ہے کہ ماحول چاہیے، اپرچونٹی سچویشن چاہیے، تبھی آپ اپنی اسکل کو کیا کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، کیا فائدہ اس کا کہ آپ اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں. بہت اچھے اچھے ذہین بچے ہوتے ہیں بیچارے، پڑھ لکھ نہیں سکتے، ماحول نہیں ملتا. تو یہ دونوں تھیریز ایک دوسرے کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو کوگنیٹو انٹرنل پروسیس ہے اور بیہیویئرزم ایکسٹرنل ہے. کوگنیٹو مائنڈ پہ، اس کی فنکشننگ پہ فوکس کرتا ہے، بیہیویئرزم انوائرمنٹ پہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہیومنزم سائیکالوجی. ہیومنسٹ سائیکالوجی، اس تھیری سے 2 کویسچن پوچھے گئے ہیں پیپر میں. یہ جو کل پیپر تھا سندھ کا، اس میں 2 کویسچن تھے. ایک تھا کہ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس تھیری کا ہائیسٹ لیول کون سا لیول ہے جی ہائیسٹ؟ شاباش، ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن، یس، یہ سوال ایک تھا. دوسرا یہ تھا کہ کون سا سائیکولوجسٹ ہے جس نے ہیومن جو ہے وہ تھنکنگ، تھاٹ اور ہیومن نیڈز اینڈ وانٹس پہ فوکس کیا، کام کیا. تو ابراہم میسلو. یہ 2 ابراہیم جو ہے میسلو. کل کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں. تو ان سے متعلق اکثر سوال آتے ہیں. اب ہیومنزم کیا ہے؟ یہ بیہیویئرزم کے اور سائیکو انالیسس کے اگینسٹ ہے. اب دیکھیں، بیہیویئرزم کہتے ہیں ماحول چاہیے. اب یہ تھیوری تھوڑا سا کہتی ہے کہ ماحول، آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول چاہیے، ماحول کے لیے پہلے اس کو، ماحول سے پہلے اس کو اور بھی بہت کچھ چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب میری الحمدللہ جاب ہے، میری مسز کی جاب ہے اور فیملی الحمدللہ اچھی ہے میری. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے جو ہے نا یہ اپنا اسٹوڈیو روم جو بنایا نا، اس پہ مور دین 1 لاکھ میرے صرف یہ تھوڑے سے آئٹمس خریدنے پہ لگے ہیں. جو نیا چینل میں نے بنایا اس کے لیے 1 لاکھ تک میرا خرچ ہوا ہے، تھوڑی سی چیزیں خریدنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو روم کے لیے. اب میرے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو میں صادر یہ کام نہ کرتا. میسلو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، اس کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ کھانے پینے، سونے کی، سانس لینے کی. اس کو فریش ایئر چاہیے، کھانا چاہیے، سونا چاہیے، پینا چاہیے اس کو. یہ ہیں فزیولوجیکل نیڈس انسان کی. وہ کہتے ہیں جب انسان کی یہ پوری ہوتی ہے نا، سب سے پہلے انسان اسی کے بارے میں سوچتا ہے. میرے پڑوس میں جو ہے وہ ہمارے 2 گھر ہیں، تو دونوں گھروں کے درمیان جو درمیان میں جس بندے کا گھر ہے وہ صبح جاتے ہیں. صبح میرے جب ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں اکٹھے آتے ہیں واپس، تو اس وقت وہ نکلتے ہیں اور عشاء ٹائم وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. 700 اور 800 اس کی دیہڑی ہوتی ہے. وہ اس کی ایک بچی ہے جو یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، جن کا بلڈ نہیں بنتا، تو اس کی مریض ہے وہ بیچاری، تھیلیسیمیا. یس، تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے وہ بیچاری. تو اس کو بلڈ لگتا ہے ہر 3 ماہ بعد، ادروائز اس کا اپنا بلڈ نہیں بنتا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں کہاں پہ پہنچا ہوا ہوں؟ سیلف اسٹیم لیول پہ. لوگ مجھے جانے، جی تھیلیسیمیا، لوگ مجھے جانے، میرا نام ہو، میری بکس ہو، میرے چینل ہو، میں موٹیویشنل اسپیکر بن کے جو ہے وہ ڈفرینٹ کالجز یا اسکولس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو میرا یہ پلان ہے، مطلب میرا ایک ہے کہ فیوچر میں یہاں جاؤں یا میں CSS PMS کر جاؤں. اب میرے پڑوس میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر روزگار یا بہترین ذریعہ معاش دیا ہوا ہے. تو میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کو ایگزامپل لے کے صرف جو ہے نا یہ تھیوری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میری کوشش کیا ہے کہ لوگ مجھے جانیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک اچھا گھر، میرے پاس ایک اچھی گاڑی، میرے پاس ایک اچھی جاب، اچھا کھانا پینا پہننا سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنے پڑوسی کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے، آمین. تو وہ بیچارہ میرے سے 2 سال بڑا ہے اور وہ روزانہ جا رہا ہوتا ہے دیہڑی پہ. جس دن دیہڑی نہیں لگتی، موسم خراب ہوتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بوڑھے والدین ہیں، 2 بچے ہیں، 2 وہ خود ہیں، 6 فیملی ممبر. مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے 700 میں کیا بنتا ہے.
اب وہ کہتے ہیں کہ میزلو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو میرا پڑوسی بیچارہ صبح صبح جاتا ہے صرف اس کام کے سلسلے میں, ٹھیک ہے, شام کو رات کو عشاء ٹائم وہ لیٹ تک واپس آ رہا ہوتا ہے. اچھا, جب یہ پوری ہو جاتی ہے نا تو میزلو کہتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے کپڑوں کی, اچھے گھر کی, اچھی صحت کی فکر ہوتی ہے. بھوک انسان کو یہ نہیں کہتی کہ بتاتی کہ یہ کھانا باسی ہے, یہ فریش ہے, یہ اچھا بنا ہوا ہے, یہ صحیح نہیں بنا ہوا ہے, یہ ملاوٹ شدہ ہے, ملاوٹ شدہ نہیں ہے. تو وہ کہتے کہ کچھ چاہیے بس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے. یہ ہے فزیولوجیکل نیڈ. جب یہ پوری ہوتی ہیں تو پھر کیا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر ہمیں دوسرے نمبر پہ چاہیے سیفٹی نیڈس. صحت چاہیے. جب میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ 2 وقت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں آرام سے, پھر آپ احتیاط کی طرف آتے ہیں, پھر آپ سردی سے بچتے ہیں, گرمی سے بچتے ہیں, صحت کا خیال رکھتے ہیں. یہ ہماری سیفٹی نیڈ جس میں ہم ہیلتھ, شیلٹر, گھر, ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. جب آپ کا گھر بھی بن جاتا ہے, صحت بھی آپ کی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوتی ہے, دین آپ آتے ہیں بلانگنگ نیڈس کے اوپر. اب بلانگنگ نیڈس کیا ہیں؟ بلانگنگ نیڈس سے مراد یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میری شادی ہو جائے, میری فرینڈز ہوں, فیملی ہو, ٹھیک ہے. تو جب یہ بھی پوری ہو جاتی ہے دین انسان آتا ہے سیلف اسٹیم لیول کے اوپر. تو پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ جی لوگ مجھے جانیں, میرا ایک نام ہو, لوگ میری رسپیکٹ کریں, میں دوسروں کو جتنا اچھا سمجھوں گا تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے, مجھے اپنے نام کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس سٹیج پہ میں ہوں, جس سٹیج پہ اس وقت آپ لوگ ہیں, آپ میں سے اکثر سیلف اسٹیم لیول پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جی انسان اپنا انالیسس کرتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے, میں چینل بنا لوں, میں محنت کر کے جاب حاصل کر لوں, ٹھیک ہے. تو اب اس سے اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن. تو اس میں انسان کام کرتا ہے بٹ وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کرتا ہے. جیسے عبدالستار ایدھی صاحب تھے, تو وہ کتنا بڑا انہوں نے ایک NGO چلائی ہوئی تھی, ایدھی ٹرسٹ, ایدھی فاؤنڈیشن. اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھے, ان کے پاس اربوں روپے تھے ان کی فاؤنڈیشن کے پاس. ان کی صرف ایمبولینسز جو ہے وہ اربوں روپے کی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سب کچھ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, وہ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کے لیے یا زلزلہ سیلاب متاثرین فیملیز کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے, اپنی ذات کے لیے نہیں. تو پھر سیلف ایکچولائزیشن انسان کی وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اپنا میکسیمم دیتا ہے, میکسیمم, ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد فل سٹاپ ہوتا ہے. ایک شخص پاکستان میں میکسیمم پرائم منسٹر بن سکتا ہے, جیسے عمران خان صاحب بنے. تو یہ ایک انسان کی سیلف ایکچولائزیشن, اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. تو وہ جب ایک انسان اپنا آخری جو ہے نا وہ سٹیج پہ پہنچتا ہے, وہ سیلف ایکچولائزیشن. یہی پیپر میں پوچھا گیا. ہوپ فلی اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تھیوری کیا کہتی ہے. ہیومنزم تھیوری یہ کہتی ہے کہ humanism emphasizes the role of free will in human behavior, suggested that individuals have the capacity to make choices and shape their lives. لوگوں کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, بٹ کیا چیز ضروری ہوتی ہے, ان کی بیسک نیڈس کا پورا ہونا, ٹھیک ہے. کارل راجر نے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی, یہ کارل راجر بھی اسی کے سپورٹر ہیں, انہوں نے بنائی تھی کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی پہ اس نے کام کیا تھا. یہ ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر میں کہ لوگوں کو ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں اور انہی کی زبانی ان کے مسائل کا حل بھی نکالا جائے جو لوگوں کے بیہیویئر پرابلم ہوتے ہیں. They give more value to human beings. Man is not a machine. انسان مشین نہیں ہے, جیسے آپ نے وہ مینجمنٹ میں ایلٹن مایو کی بھی پڑھی تھی کہ ہیومنس پہ فوکس کیا جائے, انسان ہے, مشین نہیں ہے. میزلو نے سیلف ایکچولائزیشن تھیوری پریزنٹ کی جس کی نیڈس کا میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دیا ود ایگزامپلس. تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کو جب یہ بنیادی ضروریات ہوں گی نا, روٹی کپڑا صحت, پھر جو ہے وہ فیملی, ٹھیک ہے, گھر فیملی, اور تو دین جو ہے وہ پھر سیلف اسٹیم یا ایکچولائزیشن کی طرف موو کرے گا, ادروائز نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فری ول, فری چوائسیز ہونی چاہیے اپنے ڈیسیجن میکنگ کے اندر. تو انسان چینج لا سکتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو خود چینج کر کے, اگر اس کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اگر بیسک نیڈس فلفل ہو رہی ہیں. ایوری مین از یونیک اینڈ ہول پرسنالٹی آف مین شوڈ بی اسٹڈیڈ. اینیملس کو انسان کے بیہیویئر پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے جیسے بیہیویئرسٹ نے کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اینیملس کو اینیمل کی اسٹڈی الگ ہے, ہیومنس کی اسٹڈی الگ ہے. تو ہیومنس کے ساتھ سمپیتھیٹک رہنا چاہیے آپ کو, ان کی نیڈس کو ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم آپ کو پورا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہیومنزم سائیکالوجی تھی میزلو کی.
امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. ایمپیتھی کہتے ہیں دوسروں کی فیلنگس کو کیا کرنا, اپنے اوپر لاگو کرنا. کوئی پریشان ہے تو دیکھنا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تو میں کیا سوچ رہا ہوتا. یہ ہوتی ہے ایمپیتھی. سمپیتھی کیا ہے, یار اس پہ پریشانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. اب یہ ہے کہ ہمدردی کا اظہار کر دینا. ایمپیتھی ہے کہ وہ رو رہا ہے تو آپ بھی رو رہے ہو, یہ ایمپیتھیٹک بیہیویئر ہوتا ہے. تو ہیومنسٹ سائیکالوجی کے اندر ہم سمپیتھیٹک اور ایمپیتھیٹک بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہیومنزم سائیکالوجی تھی. اس کے بعد ہے جی سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک تھیوری. یہ اسٹرکچرلزم, فنکشنلزم, بیہیویئرزم, گیسٹالٹ ان سب کے اگینسٹ ہے. سگمنڈ فرائڈ ایک آسٹرین نیورولوجسٹ تھے, اس نے دی. سائیکو انالیسس میں بیسیکلی ہم 3 کام کرتے ہیں, کانشیسنس, انکانشیسنس اینڈ سب کانشیس بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی انکانشیس, سب کانشیس اور کانشیس کیا چیز ہوتی ہیں. تو ان تینوں کو پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس کی. اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو اور جو بات آپ نہ کرنا چاہتے ہو آپ کے منہ سے نکل جاتی ہو, لیکن آپ کے ذہن میں وہی خیال ہو. ایسا ہوتا ہے, ہوا ہے کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہو, کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کوئی بات آپ نے نہ کرنی ہو لیکن آپ سوچ وہی رہے ہوں, لیکن آپ نے اس بندے کو وہ بات نہ بتانی ہو اور آپ کے منہ سے وہ نکل جائے. ایسے ہوا ہے کبھی؟ سر اکثر ہو جاتا ہے, بعض بتاتا کوئی نہیں ہے, ہو جاتا ہے اس طرح سے. ہاں ایسے ہی ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. یونیورسٹی میں تھا, بی ایس میں, ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا. تو ہمارا جو کلرک ہے نا, وہ انسٹالمنٹ جو ہماری آتی تھی نا اسکالرشپ کی, وہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے, اس وقت سادہ دور تھا, یہ ایزی لوڈ جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے. آج کل تو ہر ایک نے اپنے اس میں موبائل میں ایپس بنائی ہوئی. تو وہ 100 روپے 200 روپے کا لوڈ لیا کرتا تھا ہم سے. اس وقت 100 روپے بھی بڑی بات, اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو پتہ ہے 10 روپے بھی بڑی ویلیوفل ہوتے ہیں. یہ 2010-11 کی بات میں کر رہا ہوں, آج سے 13 سال پہلے. تو اس وقت جو ہے نا, اب اس نے مجھے بلایا, میری 2nd یا 3rd انسٹالمنٹ تھی. اس نے مجھے بلایا, اس نے کہا کہ جی فاروقی صاحب ایسے تھے, وہ آپ کی قسط جو ہے نا وہ آنے والی ہے, بس وہ میری وجہ سے وہ 1-2 دن میں ٹرانسفر ہو جائے گی, بس مجھے لوڈ کروا دیں. میں نے بھائی کو میسج کیا اس وقت ایک کہ یہ خبیث بندہ دوبارہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لوڈ کی, تو اس کے نمبر پہ نا اتنے پیسے لوڈ ایزی لوڈ کروا دیں. اور میسج میں نے اسی بندے کلر کے نمبر پہ سینڈ کر دیا. میں وہاں سے ہاسٹل آ گیا. ہاسٹل پہنچتا ہوں, اس کی کال آتی ہے کہ فاروقی صاحب کدھر ہیں. کہا جی ہاسٹل ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو ہے وہ اسی بندے کو جو ہے وہ کر دیے, اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسی بندے کو میسج کر دیا, بھائی کو نہیں کیا. اب وہ جب میں اس کے سامنے پہنچتا ہوں تو وہ مجھے موبائل اوپن کر کے دکھاتا ہے کہ یہ میسج آپ نے کس کو کیا ہے. میرے تو ہوش اڑ گیا. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کا, ہمارا جو مائنڈ ہے نا, اس کے 3 کمپوننٹ ہیں, کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس. تو یہ جو ہمارے انکانشیس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں, بہت ساری پڑی ہوتی ہیں, ہم ایکسپریس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, لیکن اسی جگہ پہ ٹنگ سلپ ہوتی ہے, زبان پھسلتی ہے جہاں پہ جو ہے ہماری نہیں پھسلنی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کانشیس کیا ہے؟ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ روم, لیپ ٹاپ, یہ چیزیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ایک سامنے ایک نقشہ میرے ذہن کے موجود ہے, وہ میرا کانشیس کہلاتا ہے. انکانشیس کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جس کے بارے میں نہیں سوچ رہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے دماغ میں نیچے کہیں چھپی ہوئی پڑی ہیں, اچانک سے نمودار ہوں گی. آپ کو اپنے ماضی کے گزرے ہوئے کچھ پل, کچھ یادیں, کچھ وقت, کچھ انسیڈنٹس, وہ اچانک سے یاد, انسان ہنسنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے.
وہ بیسیکلی ہمارا جو انکانشیس ہوتی ہے، انسان کا انکانشیس اتنا ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہے کسی بھی سچویشن کے اباؤٹ جو ہے وہ دیکھیں صرف اتنا سا اویئر ہوتے ہیں، باقی یہ سارا ہم ان اویئر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں سوچ رہے ہوتے، بٹ ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوتی ہیں۔ تو سب کانشیس انکانشیس کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ یہی دو امیجز اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں اسکرین بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے ہم انکانشیس کی بات کرتے ہیں۔ A process that happens automatically. Human conscious thoughts cannot examine the process and cannot known by the mind. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس بندے کو میسج کر رہا ہوں جس کو میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلا بندہ کیا فیل کرے گا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ The unconscious store all the repressed thoughts and feelings. جیسے میں نے کہا کہ کوئی ماضی کی پرانی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی یادیں وہ پڑی ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں، اچانک سے آئیں گی، آپ سوچیں گے، نہیں سوچیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو سگمنڈ فرائڈ نے اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی، فرائڈن سلپ، ٹنگ سلپ جسے ہم بولتے ہیں۔ اس نے تو جو ایگزامپل دی وہ چلے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیگم کے سامنے جو ہے دوسری بیگم یا گرل فرینڈ کا نام لے لیتا ہے کسی خوشی میں، پریشانی میں، تو وہ پھر آگے سے جوتے کھاتا ہے۔ تو یہ انکانشیسلی، اب وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن بات ایسی ہوئی ہے کہ اس کی زبان پھسل گئی ہے۔ اس کو ہم ٹنگ سلپ بھی بولتے ہیں۔ تو انکانشیس میں ہم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اویئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو it is a verbal mistake or error that is believed to reveal an unconscious thought, desire or emotion. یہ tongue slip جو ہوتی ہے۔ Frieden suggested that such slips can provide insight into a person's unconscious mind. تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کے مائنڈ میں یہ انکانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں پڑی تھیں، فلم یہ چل رہی تھی۔ تو calling ex wife name in front of the present wife۔ دوسرا ہوتا ہے جی کانشیس، یہ وہ تھاٹ، فیلنگ، میموریز جس کے بارے میں ہم ہر وقت اویئر ہوتے ہیں کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر۔ چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے کھانے کی چیز پڑی ہے، پینے کی چیز پڑی ہے، جو چیزیں اور پڑی ہیں ان سب کا مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے بیگ پڑا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں۔ تو یہ کانشیس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کا جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سب کانشیس۔ اب مائنڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا تھا سافٹ ویئر ہے ہمارے برین کا۔ تو اب سب کانشیس کیا ہے؟ یہ اگر آپ امیج دیکھیں تو اس میں یہ جو سینٹر والی چیز تھی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، ہم اس کو بڑا کر کے اگر دیکھیں، ایک سیکنڈ میں اس کو انلارج کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا کانشیس ہے، یہ ہمارا انکانشیس ہے، اور یہ ہمارا سب کانشیس ہے جو ان بٹوین ہے کانشیس اور اب انکانشیس کے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے جی سب کانشیس کیا ہے؟ سب کانشیس ایسے ہماری آٹومیٹک ریئیکشن یا ریسپانسز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے موقع پہ، لیکن یہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نا، تو آپ نے گیئر چینج کرنا ہے، تو آپ کو نہیں پتا مثال کے طور پر کہ آپ کی گاڑی اس وقت کس گیئر، بار اگر میں چلا رہا ہوتا ہوں تیسرے گیئر میں گاڑی ہوتی ہے، چوتھا گیئر لگانا چینج کرنا مجھے بھول جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی پریشانی میں بندہ ہوتا ہے تو پھر اچانک سے خیال آتا ہے۔ تو سب کانشیس کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اس موقع پہ اویئر نہیں ہوتے جس موقع پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سانس لے رہے ہیں، تو اب ہم ہر وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے سانس لینا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، چل رہی ہے، کتنی دفعہ سانس نارمل ہے، تیز چل رہی ہے، نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جب اس موقع پہ اویئر نہیں ہوتے، لیکن ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، تو اس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں۔ آل ریئیکشن اینڈ آٹومیٹک ایکشنز وی کین بیکم اویئر اف وی تھنک اباؤٹ دیم۔ ہم اس وقت ان کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے، جیسے ہم سانس لینے کے بارے میں مثال دی آپ کو۔
For example, our ability to drive a car. Once we get skilled, we stop thinking which gear to use. ٹھیک ہے, جب شروع میں ہم جو ہے وہ بڑے کانشیسلی دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا گیئر یہاں پہ اتنی سپیڈ پہ, اتنی پہ دوسرا, اتنی پہ تیسرا, اتنی پہ چوتھا, یہ ہم نے چینج کرنا ہے گیئر کو, کیسے کرنا ہے, کلچ کو کیسے پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, ایکسلریٹر نہیں پریس کرنا اس وقت, ٹھیک ہے, بریک کیسے لگانا, یہ ساری چیزیں کانشیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی تھوڑے ٹائم کے بعد آپ سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں, جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ وہی گیئر بھی لگا رہے ہیں, اب آپ وہی ایکسلریٹر بھی, ریس بھی پریس کر رہے ہیں, بریک بھی لگا رہے ہیں, کلچ بھی پکڑ رہے ہیں گاڑی کا, ٹھیک ہے, اس کی سپیڈ بھی بڑھا کم رہے ہیں بغیر کسی طرف دیکھے. اور شروع میں ہم ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کلچ ہے, یہاں پہ گیئر ہے, یہاں پہ اس کا ایکسلریٹر ہے, یہاں پہ جو ہے وہ بریک لگنی ہے. تو اس کو ہم سیکنڈری مائنڈ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس وقت اب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ویسے ہمارے ذہن میں وہ فلم چل رہی ہوتی ہے ہر وقت. The subconscious mind is believed to be the repository of past experiences, memories and emotions. اس میں بھی ہمارے پاسٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے 3 طرح کے مائنڈ ہے. ایسا جس کے بارے میں آپ ہر وقت اویئر ہوتے ہیں وہ آپ کا کانشیس ہے. ایسا جس کے بارے میں آپ بالکل سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ آٹومیٹکلی آپ کی زبان پہ, آپ کے خیالات میں چیزیں آٹومیٹکلی خود سے آ جاتی ہیں اچانک سے, وہ ہمارا انکانشیس ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں ہم ہر وقت تو اویئر نہیں ہوتے, ہر وقت ان کے بارے میں سوچ نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو ہمیں مکمل اویئرنیس ہوتی ہے ان کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے, سیکنڈری مائنڈ یا سب کانشیس مائنڈ. اب جو انکانشیس ہے یہ ایڈ سے, سب کانشیس ایگو سے اور کانشیس سپر ایگو سے جڑا ہوا ہے. اب ان 3 چیزوں کے مطالعے کا نام سائیکو انالیسس کہلاتا ہے. Study of conscious, subconscious and unconscious behavior of an individual is known as psychoanalysis. اس میں بھی again introspection method یوز کیا گیا تھا جو سٹارٹ میں کیا گیا تھا, اور اس پوری کی پوری تھیری کا فوکس ہے کہ ہمارے جو انکانشیس مائنڈ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کا باعث بنتی ہیں. میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ٹنگ سلپ ہوتی ہے, کسی اور کا نام آتا ہے تو پیچھے ریزن وہی ہوتی ہے. تو سائیکولوجسٹ یہی ٹرائی کرتے ہیں کہ میں نے میسج اس کو نہیں, بھائی کو کرنا تھا, لیکن میں غصے میں تھا تو میں نے اسی بندے کو میسج کر دیا. تو وہ جو میرے ذہن کے اندر ایک فلم چل رہی تھی تو اس کے پیچھے اس شخص کی جو وہ رشوت لینا یا نیگیٹو بیہیویئر تھا وہ تھا. تو انکانشیس سے جو آٹومیٹک ریسپانس آتے ہیں ٹنگ سلپ سے یا ویسے, تو ان کو کانشیس میں لانا اور اگلے بندے کو بتانا. جن کے بیہیویئر پرابلم ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سیگمنٹ فرائڈ نے کہا کہ ان کے انکانشیس کو کانشیس میں لانا دیٹ از دا میجر فنکشن آف میجر آبجیکٹیوز آف سائیکو ڈائنامک تھیوری, سائیکو انالیسس. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کئی مرتبہ کہ سائیکو انالیسس, سائیکو ڈائنامک تھیوری کس نے دی ہے. اٹ فوکس آن انڈرسٹینڈنگ دا انکانشیس مائنڈ, دا رول of early childhood experience and the influence of the unconscious desire and conflict on human behavior. Freud proposed that much of the human behavior is driven by unconscious processes. So tripartite mind, Freud's structural model of the mind consists of 3 components: id, ego and superego. ٹھیک ہے, اس کو tripartite mind بھی ہم بولتے ہیں. تو یہ ہم پڑھیں گے ابھی. The id represents the primal instincts and desire. The ego mediates between the id and the superego या external world, and the superego represents the societal norms and moral values. تو ہم ان کو ابھی دیکھتے ہیں, اس چیز کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. id, ego and superego کو tripartite mind Sigmund Freud نے کہا. تو he introduced the various defense mechanism system too. اس نے defense mechanism system بھی دیے, 10 ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر میں آگے جا کے. introspection method اس نے یوز کیا تھا جو ہے وہ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ analyst induces the unconscious conflicts and interpret it for solution. یعنی وہ اس کے unconscious میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے بیہیویئر کا سلوشن نکال سکے. ٹریٹمنٹ ہیلپ پیپل ان میکنگ انکانشیس ٹو کانشیس, یوزلی ٹریٹ ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی. ایک سوال پیپر میں پوچھا گیا کہ کون سا اسکول آف سائیکولوجی تھیوری بھی ہے اور تھیراپی بھی ہے. تو سائیکو انالیسس تھیوری بھی ہے اور تھیراپی بھی ہے.
ٹھیک ہے، تھراپی ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ٹریٹمنٹ بھی ہے اور ایک تھیوری بھی ہے سیگمنڈ فرائڈ کی. تو اس میں پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے تھراپی جب ہم کرتے ہیں، تو اس سے اتنی جو ہے افیلیشن بنائی جاتی ہے، اس کو مانوس کر لیا جاتا ہے اپنے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ٹنگ سلپ ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیہیویئر کے پیچھے یہ پرابلم ہے. تھراپی جو ہے یہ اس میں ہر ویک میں ہم 2 سے 5 مرتبہ سیشن لیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، ایک جو سائیکولوجسٹ ہے وہ لیتا ہے. اب یہ آپ نے پڑھ لیا. اب جو ٹرائیپارٹائٹ مائنڈ ہے، اٹ، ایگو اینڈ سپر ایگو، یہ 3 کیا چیزیں ہیں، یہ بھی اسی تھیوری کے اندر ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہیومن بیہیویئر از دا ریزلٹ آف دا انٹریکشن امانگ دا 3 parts of the mind, id, ego and super ego. It emphasizes that unconscious conflict shape the human behavior and personality. اس کو فرائڈ اسٹرکچرل تھیوری بھی کہا جاتا ہے، id, ego and super ego کو. اب ہم نے 3 نام جو ہے اس تھیوری کے دیکھے ہیں، سائیکو انالیسس، سائیکو ڈائنامک تھیوری یا فرائڈ اسٹرکچرل تھیوری. اب id, ego اور سپر ایگو کو سمجھیں پہلے ایگزامپلس کے ساتھ، پھر میں اس کی ریڈنگ کروں گا. آپ کو جو ہے وہ فیملی کی طرف سے گفٹ ملا، بھائی ابو کی طرف سے ایک بائک سپوز کر لیتے ہیں، تو اچھی بائک ملی ہے جی. اب بائک مل گئی، آپ جو ہے وہ روڈ پہ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ جی میری بائک ہے تو میں نے تو جو ہے 120 پہ اس کو چلانا ہے اور 1 ویلنگ بھی کرنی ہے. تو آپ کو لوگ منع کرتے رہیں گے کہ نہ کرو بھائی، گر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤ گے، خود بھی جاؤ گے، بائک بھی جائے گی. یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے 1 ویلنگ سے؟ یہ کیا لگتے ہیں میرے؟ ایڈ کہے گے کرو، تمہاری بائک ہے، ان کا کیا لینا دینا. اور پھر آپ بائک 120 پہ چلائیں گے، چاہے رش ہے، روڈ بزی ہے، آپ 1 ویلنگ بھی کریں گے، آوازیں بھی نکالیں گے، اور پھر جو ہوتا ہے پھر 1 ویلرز کے ساتھ وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہوتی ہے ہماری ایڈ. میری چیز ہے، میری مرضی ہے، میں کروں گا، نفع ہے، نقصان ہے، کوئی مجھے مار دے، مر جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری خوشی ہے تو میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. کراچی میں آپ دیکھتے ہیں ہر روز جو ہے اسٹریٹ کرائمز نہیں دیکھ رہے ہوتے، ڈاکو کہ جو ہے جو پکڑا جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے. جہنم سے مراد دنیا کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جنت جہنم کا. دنیا کی جہنم کی میں بات کروں تو اس کو مار کے ستیہ ناش کر دیتے. ٹھیک ہے، سیدھی موت ہے جو پکڑا جاتا ہے. تو اب تو وہ ایڈ ہے ان کی کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہے، تمہارا تو یہ بہترین روزگار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ایڈ. اب ایک ہوتی ہے جی اس کے بعد ایگو. اب ایگو کیا کہتی ہے؟ ایگو آپ کو کہے گی بائک آپ کی ہے، ٹھیک ہے، مل گئی ہے، اچھی بات ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کا دل کر رہا ہے نا 120 پہ چلانے کا، تو تھوڑا سا اس طرح کر لیں کہ جب روڈ بزی نہیں ہوگا، روڈ کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے، ٹریفک نہیں ہوگی اور صاف سڑک ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے 1 ویلنگ بھی کر لینا، 120 پہ ڈرائیو بھی کر لینا بائک. ٹھیک ہے. یہ کیا کریے؟ میڈیٹ کر رہی ہے کہ چلیں ایک طرف کہہ رہا ہے دل کے نہ چلاؤ، ایک طرف کہہ رہا ہے چلاؤ، تو میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں نا جی کہ میری تو عادت ہی نہیں ہے گالیاں دینے کی، میں تو اس لیے اس کو گالی دی تھی کیونکہ اس نے مجھے دی تھی، ورنہ میں نے تو نہیں دینی تھی. تو یہ ایگو ہوتی ہے ہماری. تو ایگو اب کیا ہے کہ گاڑی چلائے گا بندہ، بائک چلائے گا، 120 پہ ہی چلائے گا، 1 ویلنگ بھی کرے گا، لیکن جو ہے اپنی سیفٹی بھی دیکھتے ہوئے. یہ ہماری ایگو ہوتی ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل پھر بعد میں دیتا ہوں. دین کمز سپر ایگو. سپر ایگو نو 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 نو، نہ امی اچھا سمجھیں گی، نہ ابو اچھا سمجھے گا، نہ علاقے کے فیملی کے لوگ، نہ میرے سسرال والے، نہ بیگم صاحبہ، نہ بچے، مطلب ہر کوئی برا سمجھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خطرہ ہے. میں نہیں چلاؤں گا 120 پہ، میں تو وہ 60 پہ 70 پہ میکسیمم لے کے جاؤں گا، اور جہاں پہ رش ہوگا وہاں پہ میں اس سے بھی کم سپیڈ رکھوں گا. دیٹ از سپر ایگو. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بیسک تھیم اس کی سمجھ لگ گئی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ اس کے ساتھ ایڈ موجود ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس نے چیختے رہنا جو مرضی ہو جائے، اس کو چیز چاہیے تو چاہیے. یہ ہنگر اس کی ایگزامپل ہے. اس کو پیاس لگتی ہے یا اس کو بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان بورن ہوتی ہے
اور ہمارے انکانشیس میں پڑی ہوتی ہے. یہ ہمارے انکانشیس اس کو ایڈ کو کنٹرول کرتا ہے. کون کرتا ہے جی؟ انکانشیس. پریمیٹیو ہے یعنی اسٹارٹ سے ہی ہوتی ہے. پریمیٹیو ان بورن بائی برتھ. انسٹنکچوئل آٹومیٹک ہوتی ہے. یہ انسٹنکٹ بھی وہی ہوتی ہے جو ہماری بائی برتھ چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل جو ہوتی ہیں, فطری. پریمیٹیو انسٹنکچوئل پارٹ آف دا مائنڈ. اٹ آپریٹس آن پلیجر پرنسپل. یہ اٹ پلیجر پہ فوکس کرتا ہے, خوشی کے لیے. میں نے تو چلانی ہے 120 پہ, جو مرضی ہو جائے. سیکنگ امیجیٹ گریٹیفیکیشن. کوئی روکے گا تو ہوگا میں تو اب تو ضرور ہی چلاؤں گا. تو بھوک لگی ہے تو فوراً ہی کوئی چیز چاہیے, پیسے چاہیے تو آج ہی ڈاکہ ڈالے گا. ٹھیک ہے, امیجیٹ گریٹیفیکیشن یا سیٹسفیکشن اس کو چاہیے. تو یہ بیسک جو ڈرائیو یا انسٹنکٹس ہوتے ہیں ان پہ فوکس کرتا ہے. ہنگر, تھرسٹ, سیکشول ڈیزائر. یہ جو ہمارے چائلڈ ابیوزمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر ان کو مار دیتے ہیں صرف اپنے اس پلیجر کے لیے. تو یہ بھی ایڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کو اپنی خوشی پیاری ہے, اگلے کی زندگی ان کو جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے لیے. ڈاکو جیسے یہ کام کر رہے ہیں, ایڈ کی بیس پہ کر رہے ہیں, ان کو نہیں پرواہ کسی کی زندگی کی. The id is present from birth and serve as a primary driving force. Stubborn ہے یعنی stubborn سے مراد لفظی مطلب ضدی, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی, یہ چلتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دا لائف. کچھ چیزوں میں ختم ہو جاتی ہے, کچھ چیزوں میں چلتی رہتی ہے. Behind human behavior, pushing for immediate satisfaction of the desires. Freud said, we are born with it. It fulfills our basic needs immediately. It just want to fulfill the needs without realizing the reality of the situation or feeling of other. لوگ میرے بائک سے اڑیں گے, مریں گے, مر جائیں, مجھے نہیں پرواہ. بھوک لگی ہے, چھوٹا بچہ چیختا چلاتا رہے گا کہ جی اس کو یہ چیز چاہیے. These cannot be seen but can be explored by hypnosis, free association or dreams. Dreams are the real roads to unconscious. یہ جو بچی ایک تھی زینب, جس کی بیس پہ زارا ایکٹ بھی ہم نے پڑھا تھا. اب اس کا وہ جو قاتل تھا وہ لوگوں کو ساتھ ڈھونڈتا رہا کہ جی اس کا قاتل کون ہے. اب کیسے پتہ چلے جی اس کا قاتل کون ہے؟ تو فری ایسوسیشن سے, ٹھیک ہے, یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قاتل ہے اس کا. ہائپنوسس کی یہاں پہ ایگزامپل ہے, تو یہ بھی اس طرح کا ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جو یوز ہوئی ہے. تو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جی کیسے کوئی شخص کسی بیہیویئر کے پیچھے انوالو ہے, فری ایسوسیشن بنائی جاتی. تو یہ ہے ہماری ایڈ. پلیجر پرنسپل پہ ان بورن انسٹنکٹ, سٹربرن, پریمیٹیو ہوتی ہے, اور فوری طور پر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ وہ کرتے ہیں. دین کمز ایگو, آپریٹس آن ریئلٹی پرنسپل. وہ پلیجر پرنسپل, یہ ریئلٹی پرنسپل. وہ انکانشیس, یہ پری کانشیس. ٹھیک ہے, وہ ان بورن تھی, یہ 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی رہتی ہے. ایگو از ریشنل, اس میں آپ کی تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. ریئلٹی, اور آپ ریئلٹی کو بھی سمجھتے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ گریں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے جو ہے آپ اس وقت 120 پہ بائک ڈرائیو کریں گے جب روڈ کلیئر ہوگا. اٹ آپریٹس آن دا ریئلٹی پرنسپل وچ مینس it considers the demands of the external world and seeks to balance the desires of the id with the constraints of the environment. اب انوائرمنٹ میں بھی لوگوں کو یہ, جیسے چھوٹا بچہ ہے نا جی, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کھلونا چاہیے, اس کی امی ابو کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے, وہ کہتا ہے مجھے چاہیے, تو وہ روتا ہے, لیٹتا ہے, چیختا چلاتا ہے, چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے اپنے پلیجر کے لیے. یہ ایڈ ہے. اور وہی بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے, ابو مجھے کھلونا چاہیے, وہ کہتا ہے بیٹا آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو سیلری آئے گی, دہاڑی لگے گی تو میں آپ کو لے دوں گا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے چاہیے, بٹ جب سیلری آئے گی, جب آپ کو دہاڑی ملے گی تو آپ نے لازمی لے کے دینی ہے, جب سیلری آئے گی وہ سارا ہو جائے گا. یہ ایگو ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنی ضرورت بھی, خوشی بھی پوری کرنی ہے, بٹ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہوئے. دا ایگو از دا ریشنل, اس میں ریشنلٹی آ گئی نا, ٹھیک ہے سیلری آئے گی تو میں لے لوں گا. Reality oriented components of the mind, it operates on the reality principle which means it considers the demands of the external world. یعنی وہی جو امی ابو نے بات کی اس کا بھی یہ احترام کرتے ہیں ایگو میں. ہم ego develops from the id and ensures that the impulses of the id can be expressed in a manner acceptable in the real world.
کہ ہم جو ہے اپنی چیزیں یعنی اپنے وہی عید والے اپنی جو ہے وہ بات پوری کروائیں گے منوائیں گے لیکن in acceptable way. The ego role is to maintain a person's psychological well-being. It is the realistic part of the part that mediates the desires of the id and super ego. اب جیسے میں نے کہا کہ id اور سپر ایگو کہتی ہے کہ آپ کی امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا چلیں آپ کھلونا بالکل ہی نہ لیں. id کہتی ہے ہیں یا نہیں آپ نے لینے ہیں. اب ایگو میڈیٹ کرے گی کہ نہیں چلیں اب پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تب میں لے لوں گی، تب میں ڈریس لے لوں گی. تو یہ جو ہے وہ ایگو ہے ہماری. اف اے پرسن از ہنگری دا ایگو مائٹ. اب یہاں پہ جو ایگزامپل بات پچھلی سلائڈ میں بھی تھی، اس میں بھی ایک شخص بھوکا ہے تو وہ سنیچ کرے گا، کھینچے گا، کسی سے ہوٹل سے کھانا اٹھائے گا، کسی سبزی والے سے، کسی اور سے کچھ چھین کے کھانا کھائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے if a person is hungry the ego might seek ways to acquire food that are acceptable and conform to social norms. تو ہوٹل پہ چلا جائے گا کہ چلے جی میں برتن دھو لیتا ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے کھانا دے دیں، آپ کے ایک ٹائم کے برتن میں دھو دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں، مجھے کھانا دے دیں. ٹھیک ہے، تو اپنی ڈیزائر بھی پوری ہو رہی ہے لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہو. اچھا آخر پہ آتی ہے سپر ایگو. یہ مورل یا ایتھیکل پرنسپل پہ بلیو کرتی ہے. 5 سال کی ایج میں بندہ جب ہو جاتا ہے تب یہ آتی ہے. 5 سال سے چھوٹی ایج کے کسی بھی بچے کو آپ کوئی بھی بات سمجھائیں گے نا اپنی سنے گا، آپ کی نہیں سنے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ ہے سپر ایگو. سپر ایگو ایکٹ ایز اے مورل گائیڈ ریگولیٹنگ بیہیویئر اینڈ ایگزرٹنگ کنٹرول اوور دا امپلسز. یعنی یہ صرف جو ہے نا رائٹ چیزوں کو، رائٹ بیہیویئر، رائٹ ایکشنز کو ڈائریکٹ کرتا ہے بس ہمارا سپر ایگو. اٹ ریفلیکٹس دا کلچرل اینڈ سوشل ایکسپیکٹیشنز. دا سپر ایگو ریپرزینٹس دا مورل کنسائنس آف این انڈیویجول. کنسائنس ہمارے ضمیر کو کہتے ہیں. تو ہم اپنے ضمیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم کریں گے، غلط ہے تو ہم نہیں کریں گے بالکل بھی. If a person feels tempted to steal something, the superego might prevent them from doing so by reminding them of the moral principle that stealing is wrong. ایک شخص کو کوئی چیز ضرورت ہے، وہ کہتا ہے چلے میں چوری کر لیتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار چوری تو حرام ہے، میں نہیں کرتا. The superego provide guidance for making judgments. اب اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، conscience and ego ideal. conscience کس کو کہتے ہیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جن کو سوسائٹی برا سمجھتی ہے یا جن سے ہمیں روکتی ہے. تو وہ بیہیویئر جس سے سوسائٹی جو ہے ہمیں منع کرتی ہے، ہم ان سے رک جاتے ہیں. جن کا وہ کرنے کو کہتی ہیں ہم ان کو کرتے ہیں، تو یہ کانسائنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے کہنے پہ ہم برے جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اور گڈ ہیبٹس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسائنس کہلائے گا سپر ایگو کا پارٹ 1. اور جو پارٹ 2 اس کا ہوتا ہے ایگو آئیڈیل. ایک شخص جو ہے اپنی ریشنلٹی کو یوز کرتا ہے، موریلٹی کو. یہ ویسے ہی غلط ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی اس کو اچھا سمجھے تب بھی، کوئی برا سمجھے تب بھی. 45 منٹ پہلے 45 منٹ ایک ٹیچر لیٹ تھا. یہ 2 دن پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں اسکول گیا ہوں، وہ نہیں تھا. میں نے ہیڈ سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے، یہ شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بات سنائی ہے، تو اس نے کہا کہ جی اس نے کال کیا اور اس نے کہا کہ نہ، بلکہ اس نے کہا کہ میں آج تھوڑا سا لیٹ ہوں 15-20 منٹ. چلے میں نے کہا ٹھیک ہے، 20 منٹ تو ہو گئے، 25 منٹ بلکہ ہو گئے، ابھی وہ پہنچے نہیں. میں نے کہا کیا میسج کیا تھا واٹس ایپ یا کال؟ کہتے جی کال کی تھی. میں نے کہا موبائل دکھائیں مجھے، کب آئی ہے کال آپ کو؟ میں کال چیک کی تو کال نہیں آئی تھی. کہتے سر وہ کل کہہ کے گئے تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ایبسینٹ کیا، رپورٹ بھیجی، اس کا شو کاز آیا. تو 2 دن پہلے میں اس کے اسکول میں گیا. کہتے سر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں بیمار بندہ ہوں، یہ ہو فلاں فلاں. آج نا جی میں ایک جگہ وزٹ پہ گیا تو بائک پہ تھا میں آج نا، تو میرا ایک 5ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے موٹر سائیکل کی ورک شاپ بنائی ہوئی تھی. تو بائک کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، میں وہاں رک گیا. وہ بندہ اسی ٹیچر کی دکانوں میں وہ کام کر رہا ہے، اس نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے دکان.
تو ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ چلا کہ آج سکول ٹائم میں وہ بندہ گھر پہ ہے بغیر چھٹی کے، سکول سے ابھی پہنچا ہے گھر، ہیڈ نے مجھ سے چھٹی لی ہوئی تھی، اب وہ گھر پہنچا ہوا۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو یہ نہیں پرواہ کہ جی اس کی ہائر اتھارٹی میں سے کوئی بھی بندہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں، نو، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی ایگو، اس کی جو ایگو آئیڈیل ہے یا سپر ایگو، وہ اسپائر ہی نہیں کرتی اس کو کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اب آپ ہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ سر آپ نے اس کو اسکپ کر دینا تھا اس دن۔ اب یہ آپ کو پوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پرواہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ایگو آئیڈیل ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، تو میں خود غلط سمجھتا ہوں، سوسائٹی اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس میں ہم بیڈ ہیبٹس جو سوسائٹی کی ہیں، جن کو سوسائٹی بیڈ سمجھتی ہے، ہم ان سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ایگو آئیڈیل میں ہم اپنی جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں، اور سوسائٹی جو ہمیں اچھا کہنے کو کرتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے ایگو اور سپر ایگو ہے۔ اب ان کا خلاصہ اگر دیکھیں تو ایڈ جو ہے وہ انکانشیس ہے، پلیئر پرنسپل پہ کام کرتی ہے، اور ایڈ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو ہر صورت کمپلیٹ چاہیے۔ جو ایگو ہوتی ہے یہ ریئلٹی پرنسپل پہ ہے، یہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ پہ بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتی ہے ایگو ہماری کہ آپ کو میڈیٹر ہونا چاہیے سچویشن میں، نہ بہت ہی اچھا اور نہ ہی برا، درمیانہ، ٹھیک ہے۔ اور سپر ایگو ہماری مورل یا ایتھیکل پرنسپل پہ بیس کرتی ہے، اور یہ ہماری ایک مورل گائیڈ ہے، اور یہ ہمارے کانشیس مائنڈ پہ وہ ہوتی ہے، بیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تین ہمارے جو ہے ٹرائی پارٹائٹ مائنڈ کہلاتے ہیں سگمنڈ فرائڈ کے، اور سگمنڈ فرائڈ کا یہ میتھڈ جو ہے وہ سائیکو انالیسس کہلاتا ہے۔ تو ہوپفلی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ہمارا جو ہے وہ یہ لاسٹ اسکول آف سائیکالوجی ہے، اور وہ ہے ٹرانسپرسنل سائیکالوجی یا اسپرچول سائیکالوجی۔ یہ لیٹسٹ لاسٹ جو ہے وہ تھیوری ہے، کارل جنگ، ولیم جیمز، ابراہم میسلو، اس میں بھی تینوں ہیں۔ تو جنگ بیسیکلی اس کی جو ہے وہ مین کردار جنگ کا ہے۔ اب یہ تھیوری کہتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن، ریکگنیشن آف مائنڈ باڈی اسپرٹ کنیکشن، ٹھیک ہے۔ مائنڈ باڈی اسپرٹ کنیکشن، یعنی آپ کا مائنڈ اور باڈی کا جو ریلیشن ہے، یہ دو چیزیں دیکھتی ہے یہ تھیوری، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپرسنل سائیکالوجی acknowledge the importance of spirituality and the quest for meaning and the purpose in the life۔ آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی ذات سے بالا تر ہو جاتے ہیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچتے ہیں، یہ ہے ٹرانسپرسنل سائیکالوجی۔ آپ جو ہے صرف اپنے فائدے یا اپنے نقصان سے بچنے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سب کا فائدہ تو آپ وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا نقصان ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ وہ کام نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے بیہیویئر کو جو ہے وہ، یعنی آپ اپنی صرف جسم کے، اپنی باڈی کے، اپنے بینیفٹس کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ ہے ٹرانسپرسنل۔ اس کو ہم پھر ریلیجیس یا اسپرچول سائیکالوجی بھی اسی لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریلیجیس اسپیکٹ ہے نا، کہ اپنے بارے نہ سوچو، دوسروں کے بارے میں بھی سوچو۔ سود کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ حالانکہ اس میں تو آپ کو پروفٹ ملتی ہے، اس سے کسی دوسرے مسلمان کا، کسی دوسرے انسان کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپلور دا پروسیس آف سیلف ٹرانسینڈنس where individuals move beyond their ego-driven concerns and identify the broader aspects of humanity and existence۔ تو ہم انسانیت کے بارے میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے جب سوچتے ہیں تو اوبویسلی ہمارا بیہیویئر ایک اچھا اور ایک گڈ ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف موو کرتا ہے۔ ہائپنوسس، یہ ہماری لاسٹ تھیوری تھی۔ ہائپنوسس کیا ہے؟ جب آپ جو ہے کسی کام کو کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، یعنی آپ کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں اس کا سلوشن نہیں آ رہا، بٹ کوئی بھی آپ کو تھوڑا سا کلو دیتے تو آپ فوراً جو ہے اس کے سلوشن پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ ہائپنوسس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیسے کروں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تھوڑا سا کوئی اچانک سے کہتے ہیں ایسے کر لیں سر، تو آپ کہتے ہیں ہاں بس میں پہلے سے ایسے ہی سوچ رہا تھا، ایسے ہی کچھ ہونا چاہیے تھا،
تو یہ ہائپنوسس ہوتی ہے. تو ٹرانسپرسنل سائیکولوجی مائنڈ باڈی ریلیشن ہے بیونڈ دا پرسنل. ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے پرسنل باڈی, ٹرانس بیونڈ دا باڈی. آپ اپنی باڈی سے اپنی اس سے بینیفٹ سے باہر جا کے سوچتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم ریلیجیس یا اسپرچول بھی کہتے ہیں. کال جو ہم نے یہ دی تھی, ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوں گے اسکولز آف سائیکالوجی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے کل ملیں گے مزید ہم. کل شاید آپ لوگوں کا آن لائن لیکچر نہ ہو, ریکارڈنگ آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر دوں گا, بٹ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. مجھے کسی ایونٹ میں جانا ہے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا. اور جتنا ہم جو ہے وہ آپ کے کریکولم کا ٹیسٹ کس دن ہے؟ مینجمنٹ کا ہو گیا. کریکولم کا کس دن تھا؟ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی تھی ہم نے؟